رمضان کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے. جس میں قرآن نازل ہوا، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. یہ قرآن کریم اس قدر فضیلت والا ہے، اس قدر برکت والا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے سے بے وفائی نہیں کرے گا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماہ مقدس رمضان المبارک، شہر اللہ، نیکیوں کا موسم بہار، یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. اور اس ماہ مقدس کو جو فضیلت، جو مقام اور مرتبہ ملا وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک وہ شہر مقدس ہے، وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. ہدن للناس، یہ لوگوں کے لیے سراسر ہدایت، سرچشمہ ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں نشانیاں ہیں ہدایت کے لیے اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے. اگر ہم غور کریں تو رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. رمضان کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے. قرآن کریم اس ماہ مقدس میں نازل ہوا، جس کی دیگر آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے، توثیق کی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. یہ ساری آیات سے شواہد ملتے ہیں کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور یہ واضح ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. تو رمضان المبارک میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، تو اس کی وجہ سے رمضان المبارک کو یہ فضیلت، یہ مقام اور مرتبہ ملا. جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ افضل، جس عشرے میں نازل ہوا وہ عشرہ پورے مہینے کے عشروں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات ان تمام عشرے کی راتوں سے افضل. خیر من الف شہر، جس کی ایک رات کی، جس میں قرآن نازل ہوا، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں سے افضل. جس پہاڑی پر نازل ہوا وہ پہاڑی دوسرے پہاڑوں سے افضل. اور جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ. اور جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امتوں سے افضل. تو یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کا اور رمضان کا تعلق ہے. اور روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جو روزوں کا فلسفہ ہے وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے.
اور قرآن کی جو روح ہے اور قرآن کا جو مقصد ہے، قرآن سے یہ حاصل ہے، اس کی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. قرآن متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. تو قرآن سے جس طرح ہم روزے سے تقوی حاصل کرتے ہیں، قرآن سے بھی ہم تقوی حاصل کرتے ہیں. جس طرح روزہ متقین کے لیے فائدہ مند ہے، اسی طرح قرآن بھی روزے دار، قرآن بھی قرآن پڑھنے والوں کے لیے اسی طرح ہدایت اور رہنمائی اور ان کی بھلائی اور ان کی خیرخواہی کا سامان مہیا کرتا ہے. اور اسی طرح قرآن اور رمضان کا آپس میں اور تعلق بھی ہے، وہ یہ کہ روزہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رکھتے ہیں، قرب الہی کے لیے رکھتے ہیں. قرآن کی تلاوت بھی ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رکھتے ہیں. قرآن کو بھی ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہو. روزے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں دیتا ہوں. یعنی جس طرح قرآن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور قرآن کی فضیلت واضح ہے کہ اگر کوئی آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، تو اول حسنۃ بعشر امثالھا، ایک حرف کے ایک نیکی ہے اور نیکیاں 10 گنا بڑھا دی جاتی ہیں. الحسنۃ بعشر امثالھا، تو ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں، 10 درجے ملتے ہیں. اور اسی طرح قرآن کی فضیلت میں اور بہت سی احادیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی رمضان المبارک میں خاص طور پر تلاوت کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جواد تھے، بہت سخی تھے، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے تھے. کبھی کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا تھا تو آپ اس کو لوٹاتے نہیں تھے، اس کے سوال کو، اس کا سوال پورا کرتے تھے. اور اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان میں اس سے بھی زیادہ، پہلے سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے جب جبریل امین آپ سے ملاقات کرتے تھے. حینا یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، اور اس میں قرآن کریم کا مراجعہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے سنتے تھے. قرآن کریم ایک دوسرے کو سناتے تھے. جبریل امین سنتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور جبریل سناتے تھے، اور اس طرح جبریل سناتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. تو اس لیے قرآن کا رمضان المبارک میں خاص طور پر آپ ایک دوسرے سے دور کرتے تھے، قرآن سنتے تھے، سناتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اس سال آپ نے 2 دفعہ قرآن کریم سنا اور سنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو کثرت سے پڑھا جائے. اس ماہ مقدس میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے، کیونکہ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اور ایک تعلق اور بھی بیان ہوتا ہے کہ القرآن والصیام یشفعان للعبد، کہ قرآن اور روزہ دونوں کا تعلق دیکھیے کہ روزہ بھی آدمی کے لیے
روزے دار کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا قیامت والے دن. اور قرآن کہے گا یقول القرآن رب منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ ویقول الصیام رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ فیشفعان. کہ دونوں اللہ کے ہاں روزے دار کی روزہ سفارش کرے گا اور صاحب قرآن کی، قرآن پڑھنے والے کی قرآن سفارش کرے گا. قرآن کہے گا اے رب میں نے اس کو رات میں نیند سے بیدار رکھا، نیند نہیں اس نے کی، مجھے یہ پڑھتا رہا. اور روزہ یہ کہے گا کہ اس کو میں نے کھانے پینے حتیٰ کہ شہوت کے جائز کاموں سے بھی میں نے اس کو روک کے رکھا. اے اللہ میری سفارش قبول فرما. فیشفعان، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا، دونوں کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس لیے اس ماہ مقدس میں ہمیں قرآن کریم سے خاص طور پر تعلق جوڑنا چاہیے. احادیث سے واضح ہے، صحابہ کرام سے واضح ہے، سلف صالحین کی زندگی سے عیاں ہے کہ وہ اس ماہ مقدس میں قرآن روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے خاص تعلق جوڑتے تھے، قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، اس کو سنتے تھے، سناتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے اور سمجھتے تھے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اس ماہ مقدس میں قرآن کریم کو غور سے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، ترجمے پر غور و فکر کریں اور قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. یہ قرآن کریم اس قدر فضیلت والا ہے، اس قدر برکت والا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے سے بے وفائی نہیں کرے گا. یہ اس وقت تک اس قرآن کے پڑھنے والے کو، جس طرح سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے اور صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ ایک سورت اگر کوئی آدمی رات کو سونے سے پہلے تسلسل کے ساتھ پڑھتا ہے، ہمیشگی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ سورت اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں اس پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گی اور اس وقت تک سفارش کرے گی اور کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس بندے کو، اس پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا لے گی. یہ ایک سورت کا مقام ہے. اور جو آدمی پورا قرآن پڑھتا ہے، پورا سال پڑھتا ہے، رمضان میں خاص طور پر کثرت سے پڑھتا ہے اور اس سے ہدایت بھی لیتا ہے، اس کے معنی پر بھی غور کرتا ہے اور اس پر تدبر کرتا ہے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لاتا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، تو یہ رمضان اس کے لیے بہت مبارک ہے. رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے اس ماہ مقدس میں روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی مطالعہ کیا جائے، قرآن کو بھی پڑھا جائے، قرآن سے بھی تعلق جوڑا جائے، قرآن کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی جائے اور توفیق مانگی جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اللہ ہمیں قرآن کریم سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مقدس کو مفید بنانے کی اور اس سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.